الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس پورے کورس کا، اور وہ یہ ہے کہ تدبر کیسے کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تدبر کا مفہوم سمجھ چکے ہیں اور تدبر کیا ہے، تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے، تدبر کی کیا شرائط ہیں، ارکان کیا ہے، اور اس کی جو آبسٹیکلز اور رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب جو اس کورس کا جو مین پارٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ تدبر کیسے کرنا ہے، اس کو ہم آج کے سیشن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آنے والے سیشنز میں۔ یہ ایک تھیوری ہے، اس کے بعد ہم پریکٹیکل بھی کریں گے۔ تھیوری یہ ہے کہ تدبر کیسے کرنا ہے، اور یہ تدبر کیسے کرنا ہے یہ عام لوگوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے، جو ترجمے کے ذریعے اللہ کے میسج کو اور اللہ کے پیغام کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے، یعنی عام لوگوں کے لیے جو کہ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور اردو میں ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اور جو لوگ عربی جانتے ہیں اور کچھ علوم بھی جانتے ہیں، ان کے لیے، یعنی طالب علم کے لیے، ہم ان کے لیے بعد میں اس کے بعد ایک سیشن رکھیں گے۔ تو ابھی جو ہے وہ عوام الناس کے لیے ہے کہ عوام الناس اللہ کے کلام پر غور و فکر کیسے کریں۔ تو جو آج ہم پڑھیں گے طریقے سے تھیوری ہوگی، اور جو اگلے آنے والے سیشنز میں ہم دیکھیں گے اس میں ہم پریکٹیکل کریں گے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو تدبر کیسے کرنا ہے، وہ کیا ٹولز ہیں، کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے تدبر کرتے ہوئے، یعنی یہ جو تدبر کا جو پروسیس ہے اس کو کیسے انجام دینا ہے، اس کو ہم آج کچھ پرنسپلز ہیں، اس کے کچھ رولز ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہم آج دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو کہ پریکٹیکل ہے، یعنی ہم خود اس میں باقاعدہ قرآن کو لے کے بیٹھیں گے اور کوئی بھی صورت ہم چوز کریں گے، سلیکٹ کریں گے، اور اس میں سے جو ہم اس سیشن میں پڑھ رہے ہیں اس کو ہم پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے چیز آپ کے سامنے جو آ رہی ہے، یہ ایک پورا ایک فلو چارٹ ہے کہ مناسب وقت چوز کرنا، پھر ذہنی طور پر تیاری جسے شعور کہہ لیں، اس کے بعد مقاصد یعنی صورت کے مقاصد کیا ہیں اس کو پڑھنا، اس کو جاننا، اس کے بعد تفسیر ہے، اس کے بعد وقوف ہے، تلاوت میں تکرار یعنی ریپیٹیشن ہے۔ ان تمام چیزوں، یہ پورا ایک پروسیس ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ انجام دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آخر میں ہے وہ تدبر کا نتیجہ، یعنی قوت ایمانی اور عملی، ان دونوں میں ان تمام چیزوں سے اضافہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے سٹیپ کو ہم دیکھتے ہیں۔ تدبر جب بھی انسان کرنے بیٹھے تو سب سے پہلا سٹیپ وہ یہ ہوگا کہ اپروپریٹ ٹائم یعنی مناسب وقت چوز کرے، ایسا وقت جو کہ خاص اور اسپیشل وقت ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، کسی قسم کا کوئی دوسرا کام انجام نہ دے رہا ہو، بلکہ صرف خالص قرآن کو ہی پڑھنا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی ٹائم وہ چوز کرے، پریفریبلی جو ٹائم چوز کیا جاتا ہے تدبر کے لیے، جسے ہم نے قرآن نے بھی ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرف اشارہ دیا ہے، وہ سورہ مزمل کی آیت ہے، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ بے شک رات کو اٹھ کے قیام کرنا یہ نفس کو کچلنے میں زیادہ شدید ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قلب اور لسان میں، یعنی دل اور لسان میں مطابقت کی زیادہ مناسب ہے۔ یعنی جب انسان رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت قرآن پڑھتا ہے، چاہے وہ نماز میں پڑھے چاہے وہ نماز کے باہر پڑھے، ظاہر سی بات ہے جب انسان تہجد کے وقت اٹھ رہا ہے تو نماز میں ہی وہ قرآن کو پڑھے۔ اگر قرآن نہیں آتا، قرآن حفظ نہیں ہے، تو اہل علم جو ہے وہ اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ مصحف کو کھول کے پڑھ لیں، شرط یہ کہ وہ مصحف ہی ہو، وہ ترجمہ نہ ہو اس کے ساتھ، یعنی آپ ترجمہ نہیں پڑھ سکتے نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کو اٹھ کے قیام کرنا یہ اشد وطئن، اس کا ایک معنی تو یہ کہ نفس کو کچلنے میں زیادہ، یعنی اگر آپ نے اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے اور خواہشات کو لگام دینا ہے تو یہ قیام اللیل جو ہے وہ اس کے لیے بہترین عبادت ہے۔ کیونکہ اور قیام اللیل میں جو پڑھا جا رہا جو کہ قرآن ہے وہ قولاً ثقیلا ہے، ٹھیک ہے، بڑا بھاری قول ہے، تو لہٰذا اس کو اٹھانے کے لیے ایک ہمت چاہیے، طاقت چاہیے، اور اس ہمت اور طاقت
کے لیے جو آپ کو ٹریننگ چاہیے وہ رات کو اٹھنے کی ٹریننگ ہے. یعنی جب آپ رات کو اٹھ سکتے ہیں اور نیند کو قربان کر سکتے ہیں تو یہ بڑی جرت کی بات ہے. تو لہٰذا اب آپ اس قابل ہیں کہ قرآن پر صحیح طریقے سے تدبر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قول ثقیل ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول بھاری قول نازل کرنے والے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں ایک مناسبت ہے کہ انسان اپنی آسائشوں کو اور کمفرٹ زون سے باہر آ کے اللہ کے آگے رات کو اٹھ کے قیام کرتا ہے. تو جب انسان اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے اپنی نیند کو کمپرومائز کرتا ہے، تو وہ اس پوزیشن میں آتا ہے کہ اس قول ثقیل کو وہ اٹھا سکے اور اس کو سمجھ سکے اور اس پر تدبر کر سکے. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اشد وطئ، یعنی اپنے نفس کو کچلنے میں اس کو ٹرین کرنے میں، اس کو ٹیم کرنے میں زیادہ شدید ہے. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے، دوسرا اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ دل اور زبان میں مطابقت میں زیادہ یہ وقت مناسب ہے. یعنی رات کا قیام، رات کو اٹھ کے قیام کرنا، اور جو قیام میں جو انسان قرآن پڑھتا ہے تو یہ وقت زیادہ مناسب ہے کہ دل اور زبان دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہو. یعنی قرآن صرف زبان سے ہی نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ قرآن دل اور زبان دونوں سے پڑھا جا رہا ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا تدبر کی شرائط میں سے کہ محل، یعنی جو جہاں سے تدبر کیا جا رہا ہے جو کہ دل ہے، دل کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے اور دل کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے، اور لسان اس سے صحیح ادائیگی بھی، یعنی وہ جو وسیلہ ہے وہ بھی ضروری ہے. تو یہ ہم نے شرائط میں پڑھا تھا، آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اگر یاد نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رات کو اٹھ کے قیام اللیل کرنا یہ زبان اور دل کی موافقت میں زیادہ مناسب وقت ہے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب انسان رات کو اٹھتا ہے تو بالکل اس کا فریش مائنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ گھر پہ آتا ہے اور دن رات کی مصروفیت اور لوگوں سے مل جول کے آ رہا ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، تو ذہنی طور پر وہ مشغول ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ایک تدبر کی رکاوٹ میں بھی یہ پڑھا تھا کہ انسان ذہنی طور پر مشغول نہ ہو. اگر ذہنی طور پر انسان مشغول ہوگا تو پھر یہ تدبر میں رکاوٹ ہے. لہٰذا جب رات کو اٹھ کے وہ ایک فریش سٹارٹ دن کا وہ لیتا ہے اس قرآن سے، تو وہ بالکل فریش سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے، اور آس پاس اس کو کوئی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، سب سو رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ وقت وہ زیادہ قریب ہے کہ انسان اپنے دل سے بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنی زبان سے بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس قول ثقیل کو پر تدبر اور اس کو لینے کے لیے ایک تیار بھی ہوتا ہے. تو مناسب وقت، سب سے زیادہ مناسب وقت جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ قیام اللیل کا، یعنی رات کا وہ وقت جب سب سو جائیں اور جب عموماً لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ وقت چوز کریں. اگر وہ وقت چوز نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو ٹرائی کریں کہ وہ وقت سلیکٹ کریں یا چوز کریں کہ جہاں پہ شور شرابہ زیادہ نہ ہو اور ڈسٹریکشن زیادہ نہ ہو. ایسا نہیں کہ آپ دوسری چیزیں بھی کر رہے ہیں اور قرآن بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں. نو ملٹی ٹاسکنگ آپ نے نہیں کرنی. بہت سے لوگ جو ہے وہ قرآن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور چیز کے ساتھ ثواب بھی کما لیں تو ہم قرآن بھی پڑھ لیں، قرآن بھی سن لیں یا پڑھ لیں. تو آپ قرآن سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں دوسرے کام انجام دینے کے ساتھ، لیکن تدبر نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ جو بھی، چونکہ کورس تدبر کے بارے میں، تو جو بھی بات ہو رہی ہے وہ تدبر کے ساتھ خاص ہے. تو آپ کو بالکل دل و دماغ کے ساتھ پورے طریقے سے حاضر ہونا پڑے گا اور ہر طرح کی ڈسٹریکشن اور ذہنی مشغولیت سے فارغ ہو کے آپ قرآن کو تدبر کر سکتے ہیں. ملٹی ٹاسک آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر انسان گاڑی چلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے، یا دیگر انسان گھریلو کام کرتے ہوئے بھی قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے، تو وہ جائز ہے، وہ سن سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن تدبر نہیں کر سکتا. تو لہٰذا مناسب وقت کو چننا یہ بہت ہی ضروری ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ عزیز ہے، کتاب عزیز، یعنی یہ قرآن عزیز ہے، برتری والا ہے، ایک مقام والا ہے، ایک شرف والا ہے، غلبے والا ہے، ایک شرف والا ایک مقام ہے قرآن کا.
ایسا نہیں کہ آپ اس کو لائٹلی لے لیں یا دوسری چیزوں کے ساتھ کرتے چلتے پھرتے جو ہے وہ تدبر کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ قرآن کو ایک اسپیسیفک الگ سے ٹائم الاٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے تدبر واقعی کرنا ہے. تو یعنی آپ سب مصروفیات کو ایک سائڈ پہ رکھیں, آئسولیشن میں اکیلے میں اس پر غور و فکر کریں, تب آپ کو تدبر صحیح معنی میں آپ انجام دے سکیں گے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر سکیں گے. قرآن عزیز ہے, جو قرآن کو عزت دیتا ہے قرآن اس کو عزت دیتا ہے. یعنی قرآن اپنا آپ ریویل کرتا ہے اور اپنے اسرار اور سیکرٹس اس کو ریویل کرتا ہے اور اپنی برکات اس کو دیتا ہے جو اس کو عزت دیتا ہے. عزت دینے میں ایک یہ بہت اہم ہے. یعنی ہم دیکھیں, ہم اگر کسی کو عزت دیتے ہیں تو کامل ہماری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. یعنی کیسا لگے گا اگر آپ کوئی بڑا شخص بیٹھا ہے اور آپ جو ہے وہ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں اور اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں, تو سامنے والا بڑا انسلٹنگ اس کو لیتا ہے. تو قرآن بھی قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا, تو اس کو اہمیت دینا اور اس کو امپورٹنس دینا, اس کو توجہ دینا سب سے اہم ہے. تو لہٰذا قرآن عزیز ہے, یہ اپنے آپ کو ریویل کرے گا جب آپ اس کو عزت دیں گے.